رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم صدق الله العظيم. معزز سامعین کرام و حاضرین مجلس، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے، آج ہم سب حضرات کا یہاں مل بیٹھنا محترم جناب قاری حبیب الرحمن صاحب کا نماز تراویح کے اندر اللہ کی لا ریب بے عیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید کا سنانا اور آپ حضرات کا سننا اس سلسلے کی ایک کڑی ہے. اللہ تعالی حضرت قاری صاحب کا سنانا، آپ بھائیوں کا سننا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے. آمین. اور بتقاضۂ بشریت اگر اس میں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہو، اللہ تعالیٰ محض اپنے خاص فضل و کرم اور رحم کے ساتھ اس کو معاف فرمائے. یقیناً حضرت قاری صاحب بھی مبارکباد کے مستحق ہیں اور آپ حضرات بھی مبارکباد کے مستحق ہیں، جنہوں نے اس پرفتن دور کے اندر رمضان کی ان مقدس راتوں کے اندر رات کو کھڑے ہو کر اللہ کے گھر میں اللہ کے کلام کو سنا. اللہ رب العزت جیسے خود عظمت والے ہیں، اسی طرح اللہ کا کلام بھی عظمت والا ہے. جیسے تمام مخلوقات میں سے اللہ تعالی نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اسی طرح تمام کلاموں میں سے افضل کلام اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید کو بنایا. اور قرآن مجید فرقان حمید وہ لا ریب بے عیب کتاب ہے جس کے پڑھنے سے، جس کے سمجھنے سے انسان اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لے کر آ سکتا ہے. اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یہ قرآن وہ کتاب ہے جو انسانوں کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے. اب جو انسان اس قرآن کے مطابق اپنا راستہ بنائے گا، اپنا عقیدہ بنائے گا، اپنا عمل بنائے گا، وہی انسان دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوگا اور آخرت کے اندر بھی کامیابی اس کا مقدر بنے گی. اکبر الہ آبادی نے کیا خوب کہا تھا، مغوی تو ملیں گے تمہیں شیطان سے بہتر، ہادی نہ ملے گا کوئی قرآن سے بہتر. بہکانے والے، راستے سے ہٹانے والے تو بہت ہیں، لیکن راہ راست پر لانے والی اللہ کی کتاب کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں. تو اس لیے میرے دوستوں اور بھائیوں، یہاں ہمارے مل بیٹھنے کا مقصد، ہم قرآن کا مفہوم، قرآن کا مقصد، اللہ رب العزت نے قرآن کو کس لیے بھیجا، چند منٹوں کے اندر اس کو اپنے ذہن کے اندر بٹھا لیں، کیونکہ یہ مجلس انتہائی اہم مجلس ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روئے زمین کے اوپر جتنے بھی لوگ مل کر بیٹھتے ہیں، ان تمام بیٹھنے والوں میں سے وہ لوگ جو قرآن کی نسبت سے مل کر بیٹھیں، وہ لوگ جو قرآن کی بات کرنے یا سمجھنے کے لیے بیٹھیں، اللہ تعالیٰ آخرت کے اندر تو ان پر انعامات کریں گے ہی کریں گے، لیکن دنیا کے اندر 4 نقد انعامات ان کے اوپر کیے جاتے ہیں. خفتہم الملائکہ، پہلے نمبر پر وہ لوگ جو رب کا قرآن سننے کے لیے آئیں، وہ لوگ جو درس قرآن کے لیے آئیں، اللہ رب العزت ان لوگوں کو نورانی مخلوق فرشتوں کے حصار کے اندر دے دیتے ہیں. آج ہم مسجد کی 4 دیواری میں بیٹھے ہیں، کچھ لوگ کناتے لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن مجلس قرآن میں آنے والوں کو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے نورانی حصار کے اندر دے دیتے ہیں. اور دوسرا انعام کیا جاتا ہے غشیتہم الرحمہ، اللہ رب العزت ان کو اپنی رحمت کے اندر ڈھانپ لیتے ہیں. اللہ رب العزت ان بندوں کے اوپر اپنی خاص رحمت نازل فرماتے ہیں. اور تیسرا انعام اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا، نزلت علیہم السکینہ، ان کے اوپر سکینت اور اطمینان اللہ رب العزت نازل فرماتے ہیں.
اور چوتھا انعام فرمایا ذکرہم اللہ فی من عندہ، اللہ تعالیٰ ان کا نورانی مخلوق فرشتوں کے سامنے ذکر کرتا ہے، جو دنیا کے اندر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جو دنیا میں بیٹھ کر اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو فرشتوں کے سامنے یاد کرتا ہے۔ اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت فرشتوں کو گواہ کر کے کہتے ہیں اشہدوا انی قد غفرت لہم، اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان تمام لوگوں کو معاف کر دیا جو رب کا قرآن سننے کے لیے آئے تھے، جو اللہ کا قرآن سمجھنے کے لیے آئے تھے، جو اللہ کا قرآن سننے کے لیے اس مجلس میں بیٹھے تھے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ ان کے اندر تو کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اپنے کسی ذاتی کام سے آئے تھے یا کسی کے ساتھ کوئی کام تھا، وہ تیرا قرآن سننے کے لیے نہیں آئے، وہ قرآن کا درس سننے کے لیے نہیں آئے۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں اے میرے فرشتوں یہ مجلس ایسی عظیم مجلس ہے، یہ مجلس ایسی پیاری مجلس ہے، یہ مجلس مجھے اتنی محبوب مجلس ہے کہ اگر کوئی اپنے ذاتی کام سے بھی آیا تب بھی میں اللہ ان لوگوں کی برکت سے اس کی بخشش جو ہے وہ کر رہا ہوں، کیونکہ یہ ایسے عظیم لوگ ہیں کہ ان کے اندر آ کر بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں ہو سکتا۔ تو میرے بھائیوں یہ اتنی عظیم مجلس ہے، اتنا عظیم کلام ہے اللہ رب العزت کا کہ جس کی اللہ کے کلام کے ساتھ نسبت ہو گئی اللہ تعالیٰ نے ان کو 4 چاند لگا دیے۔ اگر قرآن رمضان کے مہینے کے اندر نازل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو 12 مہینوں کا سردار بنا دیا۔ اگر قرآن اس مہینے کی لیلۃ القدر کی رات کے اندر آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس رات کو تمام راتوں کا سردار بنا دیا۔ اگر یہ قرآن مکہ شہر کے اندر آیا تو اللہ رب العزت نے مکہ شہر کو فضیلت دے دی۔ اگر یہ قرآن مدینہ منورہ کے اندر نازل ہوا اللہ رب العزت نے اس قرآن کی برکت سے مدینہ شہر کو فضیلت دے دی۔ اگر یہ قرآن اس امت کے اوپر جو ہے وہ اس امت کے لیے آیا تو اللہ رب العزت نے اس امت کو تمام امتوں سے فضیلت دے دی۔ اور اگر یہ قرآن جس زبان کے اندر آیا اللہ تعالیٰ نے اس زبان کو تمام زبانوں کے اوپر فضیلت دے دی۔ اور یہ قرآن جس دور اور جس زمانے کے اندر آیا اللہ نے اس دور اور اس زمانے کو فضیلت دے دی۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا خیر القرون قرنی، سب سے بہترین میرا زمانہ ہے۔ اور یہ قرآن جس پیغمبر پر نازل ہویا نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء میں سے تمام انبیاء میں سے افضل اور اعلیٰ اس اپنے نبی کو بنا دیا جس کے اوپر یہ قرآن آیا۔ اور اگر اس قرآن کے ساتھ جس کی نسبت ہوتی گئی اس کا درجہ بلند ہوتا گیا۔ آیا تو کپڑے کا تاجر تھا، قرآن کے ساتھ نسبت ہوئی صدیق اکبر بن گیا۔ اور جب پہلے دن ایمان قبول کیا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ میرے ذمہ کیا کام ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا ابو بکر جو میرا کام وہ تیرا کام، جس طرح میں لوگوں کو دعوت و تبلیغ کر رہا ہوں اسی طرح تو نے بھی لوگوں کو دعوت و تبلیغ کرنی ہے۔ جس طرح میں لوگوں کو قرآن کی دعوت دے رہا ہوں اسی طرح تو نے بھی لوگوں کو قرآن کی دعوت دینی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر اللہ کے پیارے نبی کے اس پیغام کو لے کر نکلے اور جتنا قرآن نازل ہو چکا تھا سارا دن اپنی دکان پر بیٹھ کر کپڑے کا کاروبار کرتے رہے اور ساتھ قرآن کی تلاوت کرتے رہے اور لوگوں کو قرآن کی دعوت دیتے رہے۔ شام کو جب آقا کی خدمت میں حاضر ہوئے آقا کی مجلس میں آئے تو اپنے ساتھ 6 لوگ لے کر آئے۔ وہ 6 لوگ وہ عظیم لوگ تھے جن کو بعد کے اندر عشرہ مبشرہ کہا گیا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس سچے اور سچے جان نثار ساتھی نے اپنے ساتھ جن 6 لوگوں کو مسلمان کیا اللہ کے پیارے پیغمبر نے ان کو عشرہ مبشرہ کے اندر شامل کیا۔ ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ یہ عثمان آپ کی خدمت میں حاضر ہے، یہ طلحہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، یہ عبد الرحمن بن عوف آپ کی خدمت میں حاضر ہے، یہ ابو عبیدہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، یہ زبیر آپ کی خدمت میں حاضر ہے، یہ سعید بن زبیر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ
جو جڑتا گیا اللہ اس کو مقام دیتا گیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ہاتھ کے اندر تلوار لے کر آقا کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے، لیکن قرآن کے ساتھ نسبت ہوئی، اپنی بہن کی زبان سے قرآن سنا تو اپنے آپ کو اللہ کے پیارے پیغمبر کے حوالے کر دیا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جن کی قرآن کے ساتھ نسبت ہوئی ان کو ناشر قرآن کا لقب دے دیا گیا، وہ سارا دن رب کا قرآن تلاوت کیا کرتے تھے۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کو آقا کے ساتھ نسبت ہوئی، آئے تو 6 سال کے بچے تھے، جب قرآن کی تلاوت کی حیدر کرار بن گئے اور میدان جہاد کے اندر بھی جاتے تو ایک تلوار کے ساتھ اپنے دشمنوں کو صفایا کرتے اور اپنی زبان کے ساتھ رب کے قرآن کی تلاوت کرتے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ تخت خلافت کے اوپر آتے ہیں، وہ آ کر قرآن کی تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب ریگزاروں کے اندر جاتے ہیں، جب کربلا کی وادیوں کے اندر جاتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، پوچھنے والا پوچھتا ہے حسین قرآن کی تلاوت کر رہے ہو؟ کہتے ہیں میں کیوں نہ قرآن کی تلاوت کروں، میرے بابا علی میدانوں کے اندر قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، میرے نانا قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، میری اماں فاطمہ الزہرا چکی چلاتے ہوئے قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی، میرے بھائی حضرت حسن تخت خلافت کے اوپر بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، میں حسین قرآن کی تلاوت کیوں نہ کروں؟ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جس کو قرآن کے ساتھ نسبت ہوتی چلی گئی، جس کو قرآن کے ساتھ نسبت ہوتی چلی گئی، وہ اللہ کے ہاں مقام پاتا گیا، وہ اللہ کے ہاں درجات پاتا گیا۔ میرے بھائیوں آج بھی اگر ہم اس قرآن کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑ لیں گے، اس قرآن کے ساتھ اپنا رشتہ قائم کر لیں گے، اس قرآن کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کر لیں گے تو کوئی دنیا کی طاقت ہمیں ہرا نہیں سکتی۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ رب العزت نے اس قرآن کے ذریعے بہت سے لوگوں کو عروج بخشا اور بہت سی قومیں ایسی ہیں جن کو اسی کی وجہ سے زوال آیا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے ہیں تارک قرآن ہو کر۔ اگر ہم آج بھی صحابہ کی طرح اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ سچا قرآن کا عاشق بنا لیں گے، قرآن کے ساتھ نسبت جوڑ لیں گے تو آج بھی ہم پوری دنیا کے اوپر اپنی سلطنت قائم کر سکتے ہیں، اپنی حکومت قائم کر سکتے ہیں۔ آج اگر مسلمان پستی کا شکار ہے، آج اگر مسلمان ذلت کا شکار ہے تو وجہ یہ ہے ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، ہم نے اس پرفتن دور کے اندر اپنا تعلق قرآن سے دور کر لیا، اسی وجہ سے طرح طرح کے مسائل کے اندر ہم شکار ہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان میرے ذہن کے اندر آ گیا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا اے علی قرب قیامت کے نزدیک بہت سے فتنے رونما ہوں گے، انہا ستکون فتنۃ قالوا بل محرج منہا یا رسول اللہ۔ اللہ کے پیارے پیغمبر ان فتنوں سے نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا، ان فتنوں سے ہم اپنے آپ کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ قال کتاب اللہ، اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا وہ اللہ کی کتاب ہے، جو اپنا رشتہ قرآن کے ساتھ جوڑ لے گا وہ ہر فتنے سے محفوظ رہے گا، جو اپنا رشتہ قرآن کے ساتھ مضبوطی سے بنا لے گا وہ ہر قسم کے فتنے سے اپنے آپ کو بچا لے گا، کیونکہ یہ کتاب قرآن مجید فرقان حمید وہ کتاب ہے هو الفصل ليس بالحزر، جس کے اندر کسی قسم کی کوئی غیر سنجیدہ بات نہیں ہے، جس کے اندر کسی قسم کی کوئی کمزور بات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اس قرآن کو ساری امت کے لیے ہدایت بنا کر بھیج دیا اور اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم، اس کے اندر تم سے پہلی قوموں کے حالات بھی موجود ہیں، اس کے اندر تمہارے بعد آنے والے حالات بھی موجود ہیں، وحکم ما بینکم، اور تمہارے درمیان فیصلے کرنے کی صلاحیت بھی اس کتاب کے اندر موجود ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی غیر سنجیدہ بات موجود نہیں ہے۔ وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ، یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے، یہی قرآن سیدھا راستہ ہے، یہی قرآن ذکر حکیم ہے، جو اس قرآن کے ساتھ جڑ جائے گا وہ نجات پا لے گا۔ وَالَّذِي لَا تَزِيغُ مِنْهُ الْأَهْوَاءُ، کوئی قرآن کے ذریعے کج روی اور خواہشات کے پیچھے نہیں چل سکتا۔ لَا تَلْتَبِسُ بِهِ الْأَلْسِنَةُ، اس کے ساتھ دوسری زبانیں التباس نہیں کر سکتی۔
ولا يخلق عن کثرت الرد، اور قرآن کی تلاوت جتنی زیادہ کی جائے گی اس سے انسان کے دل کے اندر اکتاہٹ پیدا نہیں ہوتی. ولا يشبع منه العلماء، اور علماء کبھی قرآن کے علم سے سیر نہیں ہوتے. ولا ينقضي عجائبه، اور قرآن کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوتے. اور یہ قرآن وہ کتاب ہے جس کو جنات کی ایک جماعت نے سنا تھا اور انہوں نے کہا تھا قالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا. ہم نے ایک بڑی عجیب کتاب کو سنا ہے، ہم اس کتاب کو سن کر اپنے رب کے اوپر ایمان لے آئے ہیں. ولن نشرک بربنا احدا، اور ہم اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. آگے چل کے اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا ومن قال به صدقہ، جو کوئی قرآن کے مطابق بات کرے گا وہ سچ کہے گا. ومن عمل به اجر، جو قرآن کے مطابق عمل کرے گا وہ اللہ کے ہاں اجر پا جائے گا. اور جو کوئی قرآن کے مطابق ومن حکم به عدل، قرآن کے مطابق فیصلہ کرے گا وہ انصاف کا فیصلہ کرے گا. ومن دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم، اور جو کوئی قرآن کے ذریعے لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف بلائے گا وہی سیدھا راستہ ہوگا. تو یہ کتاب قرآن مجید فرقان حمید اللہ کی وہ کتاب لا ریب بے عیب کتاب ہے جس کے ذریعے انسان کو ہدایت مل سکتی ہے، جس کے ذریعے انسان رہنمائی حاصل کر سکتا ہے. اور اللہ کے پیارے پیغمبر نے ہر فتنے سے بچنے کے لیے واحد راستہ قرآن بتلایا. آج رزق کا فتنہ موجود ہے، قادیانیت کا فتنہ موجود ہے، دنیا کے اندر مختلف قسم کے فتنے موجود ہیں جو اپنے اپنے جال کے اندر لوگوں کو بسانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن میرے بھائیوں، جس کا رشتہ قرآن کے ساتھ مضبوط ہو جائے گا قادیانیت اس پر وار نہیں کر سکتی. جس کا رشتہ قرآن کے ساتھ مضبوط ہو جائے گا رزق اس کے اوپر وار نہیں کر سکتا. جس کا رشتہ قرآن کے ساتھ مضبوط ہو جائے گا خارجیت اس کے اوپر وار نہیں کر سکتی. جو قرآن کے ساتھ جڑتا جائے گا وہ اپنی دنیا بھی بنا لے گا اور آخرت بھی بنا لے گا. یہی وجہ تھی کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑا. دنیا کے اندر رہتی دنیا تک ان کے تذکرے جو ہے وہ موجود ہے. آج 1400 سال گزر گئے لیکن آج بھی لوگ ان کا تذکرہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو ایمانی حلاوت محسوس کرتے ہیں. اپنے دل کو ان کے تذکرے کے ساتھ سکون میسر آتا ہے، ان کے تذکرے کے ساتھ ہمارے دلوں کو سکون ملتا ہے. اور بڑا بدبخت ہے جس کے سامنے صحابہ کا نام آئے اور اس کے ماتھے پر تیور آ جائے. بڑا بدبخت ہے وہ شخص جس کے سامنے اللہ کے قرآن کا فیصلہ آئے اور وہ اپنے چہرے کا رنگ تبدیل کر دے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، لوگوں میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم جس کسی کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. میں آج کے اس پروگرام کے عنوان کی بنسبت سے بسلسلہ عشرہ ماں بیٹا کے حوالے سے دو باتیں کر کے اجازت چاہوں گا، کیونکہ 15 سے لے کر 25 رمضان تک اہل سنت والجماعت کی طرف سے اس عشرے کو ماں بیٹا کے عنوان سے منایا جاتا ہے. ماں سے مراد میری ام المؤمنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رافعہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور بیٹا سے مراد خلیفہ جہارم امیر المؤمنین خلیفہ راشد علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا میں نے ابھی تذکرہ کیا، جن کی روایت ابھی اوپر ذکر کی ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ آپ کی جتنی بھی ازواج مطہرات تھی 11 بیویاں تھی، ان میں سے سب سے زیادہ آپ کو حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ پیار تھا. آپ پیار کے ساتھ ان کو حمیرہ کہہ کر پکارا کرتے تھے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس لاڈلی اور چہیتی بیٹی اسی رمضان المبارک کی 17 تاریخ کو آپ کا یوم وفات ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی لاڈلی بیٹی ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنگ کرنے کے لیے، ستانے کے لیے، تکلیف دینے کے لیے منافقین نے جب حضرت عائشہ پر الزام لگایا، منافقین نے جب حضرت عائشہ پر تہمت لگائی، حضرت عائشہ بھی پریشان، ابو بکر صدیق بھی پریشان، خود آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم حضرت محمد الرسول اللہ بھی پریشان. لیکن اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ
اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ سے سوال کرتے ہیں، صحابہ مختلف جواب دیتے ہیں۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ ہم نے آپ کو دیکھا ہے سفر اور حضر کے اندر، ہم نے آپ کو رات اور دن میں دیکھا ہے، ہم نے آپ کو صبح و شام دیکھا ہے، ہمارا دل یہ گواہی دیتا ہے جو اللہ آپ کے جسم مبارک پر گندی مکھی نہیں بیٹھنے دیتا، وہ آپ کے بستر مبارک پر گندی عورت نہیں آنے دیتا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ اگر آپ کا دل پریشان ہے تو آپ کے لیے عورتوں کی کمی تو کوئی نہیں، آپ کسی اور عورت کے ساتھ نکاح کر لیجئے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جان نثار صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی باری آئی، آپ نے پوچھا عمر تم کیا رائے دیتے ہو؟ حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ میں آپ سے پوچھتا ہوں عائشہ کا نکاح آپ کے ساتھ کس کے کہنے پر ہوا؟ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا مجھے خواب کے اندر عائشہ کی تصویر دکھائی گئی، اللہ کی طرف سے حکم آیا میرے محبوب پیغمبر عائشہ کے ساتھ نکاح کر لیجئے، میں نے اللہ کے حکم پر عائشہ کے ساتھ نکاح کیا۔ حضرت عمر جواب دینے لگے یا رسول اللہ جب آپ کا نکاح اللہ کے حکم کے ساتھ ہوا ما یکون لنا ان نتکلم بہذا سبحانک ھذا بہتان عظیم، پھر ہمارے شایان شان نہیں کہ ہم کوئی بات کریں، پھر وہ اللہ خود ہی کوئی عائشہ کے متعلق فیصلہ نازل فرمائے گا۔ یہاں میں ایک بات کرتا چلوں، علماء نے بڑا عجیب نکتہ لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ جلیل القدر صحابی ہے کہ وہ زمین پر بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی خواہش کو، اللہ تعالیٰ ان کے الفاظ کو قرآن بنا کر اپنے آقا پر نازل کر دیتا ہے۔ 22 یا 28 مقامات ہیں جہاں حضرت عمر زمین پر بولے، اللہ نے قرآن بنا دیا۔ مقام ابراہیم کے اوپر جو بھی حاجی جاتے ہیں وہاں پر طواف کرنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھتے ہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر عمرہ کر رہے تھے، حضرت عمر کو بتلایا اے میرے پیارے دوست یہ وہ مقام ہے جس کے اوپر کھڑے ہو کر میرے جد امجد نے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی۔ حضرت عمر کے دل میں خواہش آئی افلا نتخذہ مصلی، کیا ہم یہاں پر نماز نہ پڑھیں؟ اللہ کے پیارے پیغمبر خاموش ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اللہ کے پیارے پیغمبر اپنی مرضی سے نہیں بولتے جب تک اللہ کی طرف سے وحی نہ آ جائے۔ ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ جبرائیل امین آئے اور آ کر کہا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، میرے محبوب پیغمبر آپ کے یار عمر کی خواہش ہے یہاں پر نماز پڑھے، میں اللہ قرآن بنا کے نازل کر رہا ہوں۔ کوئی بھی حاجی حج کرنے کے لیے آئے گا، کوئی بھی عمرہ کرنے والا عمرہ کرنے کے لیے آئے گا، جب تک یہاں پر 2 رکعت نفل نہیں پڑے گا اس وقت تک اس کا عمرہ اور حج قبول نہیں ہوگا۔ اللہ نے حضرت عمر کی خواہش کو پورا کیا۔ یہاں بھی حضرت عمر کہنے لگے ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، اے اللہ کے پیارے پیغمبر ہمارے یہ شایان شان نہیں کہ ہم کوئی بات کریں۔ اللہ نے جب سورہ نور کے اندر حضرت عائشہ کی تطہیر میں قرآن کی 18 آیات نازل کی تو حضرت عمر کے اس جملے کو قرآن بنا کر اپنے پیارے پیغمبر پر نازل کیا۔ عمر کا دشمن عائشہ کا دشمن مر جائے گا اس آیت کو نہیں پڑھے گا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس اور پاک بیوی کے اوپر الزام لگانے والا حضرت عمر کی اس خواہش کو کبھی نہیں بھول سکتا۔ اللہ نے قرآن کی 18 آیات نازل کر کے اپنے محبوب پیغمبر کو تسلی دی الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ محبوب پیغمبر میں آپ کے بستر پر گندی مکھی نہیں آنے دیتا، آپ کے بستر پر گندی عورت کیسے آ سکتی ہے؟ میں نے یہ فیصلہ کر دیا ناپاک مردوں کے لیے ناپاک عورتیں ہیں، ناپاک عورتوں کے لیے ناپاک مرد ہیں، اور پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں ہیں، پاک عورتوں کے لیے پاک مرد ہیں۔ جب میں اللہ کا فیصلہ میرا محبوب پیغمبر آپ جیسا پاک کوئی نہیں، آپ جیسا مقدس کوئی نہیں، آپ جیسا مطہر کوئی نہیں، آپ جیسا اعلیٰ اور افضل کوئی نہیں، تو پھر آپ کی بیوی بھی پاک ہے، آپ کی بیوی بھی مقدس ہے، آپ کی بیوی بھی مطہر ہے۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، جو منافقین بک رہے ہیں میں اللہ گواہی دیتا ہوں یہ بہتان عظیم ہے۔ عائشہ ناپاک نہیں ہے، عائشہ پاک دامن ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے قرآن کی سورہ نور کے اندر 18 آیات نازل کر کے اپنی عائشہ صدیقہ کی تقدیس اور تطہیر کا فیصلہ فرما دیا اور اعلان فرما دیا ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ
گا جو اللہ کے پیارے پیغمبر کے حرم کے اوپر بکواس کرے گا وہ دنیا کے اندر بھی لعنتی اور مردود ہے، آخرت کے اندر بھی لعنتی اور مردود ہے۔ اور اسی رمضان کے آخری عشرے کی 21 تاریخ کو خلیفہ راشد امیر المؤمنین علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ کون؟ علی، جس کے متعلق میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا ان علی منی وان من علی، علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، وہو ولی کل مومن، علی ہر مومن کا ولی ہے۔ جس کے متعلق میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ جس کے متعلق میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا من سب علی فقد سب علی، جس نے علی کو برا بھلا کہا اس نے مجھے برا بھلا کہا۔ جس کے متعلق آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم نے فرمایا لوگوں کوئی منافق علی سے محبت نہیں کر سکتا اور کوئی مومن علی سے بغض نہیں رکھ سکتا۔ یہی علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جن کو اسی مہینے کی ایک روایت کے مطابق 17 تاریخ کو مسجد کوفہ کی جامع مسجد کے اندر صبح کی نماز میں ایک ناہنجار عبد الرحمن بن ملجم نے آپ کے اوپر حملہ کیا اور رمضان کی 21 تاریخ کو آپ نے جامع شہادت نوش کیا۔ وہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جن کو اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا تھا اے علی تو میرے لیے ویسے ہے جیسے موسیٰ کے لیے ان کا بھائی ہارون تھا، لیکن فرق یہ ہے لا نبی بعدی، موسیٰ کے بعد ہارون اس کا بھائی نبی تھا، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی اور نبی نہیں آنے والا۔ اور ایک مقام پر فرمایا اے علی تیری مثال میری امت میں عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے۔ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے ان کے اوپر الزامات لگائے، ان کی ماں کے اوپر الزامات لگائے اور ان کو قتل کرنے کے درپے ہو گئے، اور دوسری طرف عیسائی ان کی محبت کے اندر اتنے آگے بڑھ گئے کہ حضرت عیسیٰ کو خدا کا درجہ دے دیا۔ میری امت کے اندر تیری مثال بھی اسی طرح ہے۔ اور خود حضرت علی فرماتے ہیں سیعلق فی فئتان، میرے بارے میں دو گروہ ہلاکت کے اندر ہے، میرے بارے میں دو گروہ، دو قسم کے لوگ وہ تباہ و برباد ہیں۔ فرمایا محب مفرط و مبغض مفرط، حد سے زیادہ مجھ سے محبت کرنے والے، افراد اور تفرید کا شکار ہونے والے وہ بھی ہلاکت کے اندر ہیں، اور حد سے زیادہ مجھ سے بغض رکھنے والے وہ بھی ہلاکت کے اندر ہیں۔ خاطیوں نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اتنا زیادہ بغض رکھا کہ نعوذ باللہ حضرت علی کو کہنا شروع کر دیا سبت اللہ وجہہ، اس لیے بعد کے اندر علماء نے حضرت علی کے نام کے ساتھ کرم اللہ وجہہ لگایا۔ خاطی کہتے تھے سبت اللہ وجہہ نعوذ باللہ، لیکن کفر نہ باشد، اے علی تیرا چہرہ سیاہ ہو جائے۔ اللہ نے کہا کرم اللہ وجہہ، اے علی تیرا چہرہ نور والا ہو، تیرا چہرہ کرم والا ہو۔ وہ خارجی آپ کے بغض کے اندر ہلاکت میں چلے گئے۔ دوسری طرف رافضی اٹھے، یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے، جنہوں نے حضرت علی کی محبت کے اندر آپ کو بہت بڑا بڑھاوا دیا، آپ کو خدائی کے درجے تک پہنچا دیا۔ آپ نے فرمایا محب مفرط، میری محبت کے اندر بھی غلو کرنے والا ہلاکت کے اندر ہے۔ تیسرا طبقہ ہے اہل سنت والجماعت کا، اور الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، نہ حضرت علی کے ساتھ بغض رکھتے ہیں، نہ حضرت علی کے ساتھ ایسی محبت رکھتے ہیں کہ ان کو خدائی کا درجہ دے دے، نہ ایسا بغض رکھتے ہیں کہ ان کو ان کے عہدے سے ہٹا دے، بلکہ اہل سنت والجماعت وہ طبقہ ہے جو راہ اعتدال کے اوپر ہے، جو حضرت علی کو چوتھے خلیفہ مانتے ہیں، جو حضرت علی کو خلافت راشدہ کے دمکتے چمکتے ستاروں کی طرح مانتے ہیں، جو حضرت علی کے نقش قدم پر چلنے کو اپنے لیے ذریعہ نجات سمجھتے ہیں۔ پھر میں کیوں نہ کہوں لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، کر طلب ہے تجھ کو جنت کی، پلہ تھام صحابہ کا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان صحابہ کے متعلق کسی شاعر نے کیا خوب کہا، اللہ نے زینت بخشی ہے اخلاق کو روشن تاروں سے، اسلام نے عزت پائی ہے محبوب خدا کے جانوں سے،
ہوتے ہیں کیوں خفا؟ ذرا پوچھو تو اغیاروں سے تعریف صحابہ ثابت ہے قرآن کے 30 پارے سے، اور کیوں نہ کہوں کہ کوئی ناکام جو ہے، کوئی جو ہے وہ اندر کا کالا حضرت علی کا مداح ہو نہیں سکتا، کہیں اللہ کے پیارے پیغمبر کے اس صحابی کا مداح وہ شخص نہیں ہو سکتا جس کے دل کے اندر بغض ہوگا، کیونکہ علی کی محبت والوں کے دل کبھی کالے نہیں ہوتے، اور جو اندر کے کالے ہوتے ہیں وہ کبھی علی والے نہیں ہوتے۔ علی زادوں نے بتلایا تحفظ عثمان کا کر کے، جن کے دل کے اندر ہو بغض عثمان کا وہ علی والے نہیں ہوتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو جو کچھ کہا، جو کچھ سنا، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے کے جو چند دن باقی ہیں اللہ تعالی ہمیں اس کے مطابق زندگی گزارنے کی، اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا اللہ جو کچھ کہا، جو کچھ سنا، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین حاضرین کی جائز حاجات کو پورا فرما۔ یا الہ العالمین ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا الہ العالمین جو بیمار ہیں بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو مقروض ہیں ان کو قرض ادا کرنے کے وسائل مہیا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو دیندار، تابعدار اور فرما بردار بنا۔ یا اللہ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سچی اور سچی محبت نصیب فرما۔ یا الہ العالمین ہمیں صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، اولیاء کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہمیں 5 وقت نماز با جماعت مسجد کے اندر پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہمارے جتنے بھی عزیز و اقارب رشتہ دار، بہن بھائی، والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ سب کو جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا الہ العالمین جو چند دن رمضان کے باقی ہیں، جس طرح عبادت کرنے کا حق ہے یا اللہ ہمیں اس طرح عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے دن کے روزے رکھنا، راتوں کو قیام کرنا، اس کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما۔ یا اللہ ہم انسان ہیں، کمزور ہیں، خطا کار ہیں، یا اللہ جو کمیاں کوتاہیاں ہو گئی ہیں ان کو اپنے خاص فضل و کرم و رحم کے ساتھ معاف فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ ماشاء اللہ۔